علیکم ذبح کیسے ہوں؟ اور ہمارا عنوان جو ہے آن لائن کلاس کا سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، لہٰذا آپ حضرات توجہ سے سنیں اور اس میں جو بات ہے مطلب جو سوالات ہے اور جو کویسچن ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو آن لائن کلاس ہوگا تو پھر آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ٹاپک جو ہے یہ امتحان کے اعتبار سے بھی اہم ہے، اور ویسے بھی اس کی اہمیت یہ زیادہ ہے، لہٰذا سر سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہے اسلام میں عبادت کا تصور، یعنی مذہب اسلام میں عبادت کا تصور کیسا ہے، عبادت کس طرح ہم کریں گے کر سکیں گے، تو اس کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلا ایسے لوگ جو ہیں اس کے عبادت کا معنی و مفہوم کو جاننا ہے، اس لیے ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے معنی یا مفہوم یا اس کے ترجمے یا اس کی مطلب تعریف کے بارے میں معلومات نہ ہوں تو اس کا سمجھنا اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کا معنی و مفہوم سمجھے اور پھر اس میں آگے جائیں گے۔ تو عبادت کا لفظ ہے، یہ لفظ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا معنی ہے غلام، بندہ، یا ہم اس کو اپنی زبان میں اپنے عرف میں نوکر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو جس کے ماتحت ہوں۔ تو اس وجہ سے ہم سب جو ہے جتنے مسلمان جتنے انسان بھی ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ماتحت ہیں، تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو عبادت کا لفظ واضح ہو گیا کہ یہ عبد سے نکلا ہے اور اس کا مطلب غلام یا بندہ ہے۔ اب آگے، اور یا نوکر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آج کل کے جس کے وہ نوکر ہوتے ہیں وہ اس کے ماتحت ہی ہوتے ہیں، جس کے وہ اس کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب اس کی تعریف جو ہے، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بجاوری میں سر انجام دی جائے اسے عبادت کہتے ہیں، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کریں تو اسے عبادت کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بجاوری میں کیا جائے تو اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی جو ہم نیک کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں کیا جاتا ہے، اور جب ہم برائی سے بچتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہر وہ کام، نیک کام جس کا کرنے سے اللہ کی رضا مقصود ہو، اور ہر وہ برا کام جس کے بچنے سے بھی اللہ کی رضا مقصود ہو، تو وہ عبادت الہی کے ضمن میں شامل ہیں۔ اب اس کے بعد آگے سے لو ہے اسلام میں عبادت کا تصور، یعنی اسلام میں عبادت کا تصور، یہ دین اسلام ہے، اس میں عبادت کا تصور کیسا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں اور موازنہ کریں دوسرے مذاہب سے، تو ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے عبادت کا، جیسا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں، تو وہ اس عقیدے کے مطابق بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ آتش پرست ہوتے ہیں جو آگ کی بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ بت پرست ہوتے ہیں، وہ بتوں کی بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ مختلف قسم کے دیوتاؤں کی بت پرستی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب جو ہے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی یعنی عبادت کا تصور موجود ہوتا ہے، لیکن اسلام میں عبادت کا تصور ان تمام مذاہب سے مختلف ہے، اور مختلف اس طرح ہے کہ اسلام میں ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، ایک وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ اور اسلام میں اس بات جو ہے یہ صرف رسومات کا نام نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر صبح کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ لی، رسم ہو گیا، پورا ہو گیا، یا ظہر کی نماز پڑھ لی، یا جمعے کی نماز پڑھ لی، رسم پورا ہو گیا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے دل اور دماغ کو اللہ کے سامنے حاضر کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اس کے کچھ وہ عبادت ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں، تو اس کو اوامر کہتے ہیں، اور وہ عبادت جس کا ہمیں منع کیا گیا، یعنی جس کا منع ہونا ہم پر لازم ہے، تو اس کو نواہی کہا جاتا ہے۔ تو اوامر وہ ہیں قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا،
کسی یتیم کے کام آنا، کسی بیوہ کے کام آنا، یا رفاہی کام کرنا، یا تجارت میں ایمانداری کے ساتھ وہ پیسے کمانا، تو یہ سارے عوامر میں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، بے حیائی سے، تہمت لگانے سے، بہتان لگانے سے، حرام کھانے سے، سود کھانے سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اس کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے کرنا ہے اور ایک نہ کرنا ہے۔ تو جس کام کو اللہ نے کیا ہے کہ حکم کیا ہے کہ اس کو کرے، اور جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائے، تو یہی عبادت ہے۔ اب آگے چلو ہے عبادت کا مقصد۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں اور کس چیز کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو لیعبدون کا معنی یہاں پر کیا جاتا ہے لیعرفون سے، یعنی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو، تو اسی واسطے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آگے سلو ہے عبادت کے اقسام۔ عبادت جو ہے جس کا ہم نے اس کا معنی پڑھ لیا، ہم نے اس کا مفہوم پڑھ لیا، مقصد پڑھ لیا، ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ گئے۔ اب آگے ہیں اس کے اقسام۔ تو عبادت کے جو بنیادی ہیں اقسام ہیں وہ 3 اقسام ہیں، ایک فرض ہے، ایک نفل ہے، اور ایک سنت ہے۔ تو فرض وہ عبادت ہے جس کا کرنا لازم ہو، یعنی جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہو، اور جو ادا نہ کرے گا تو اس کو سزا دیا جائے گا، جیسا کہ فرض نماز یا زکوٰۃ دینا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، اور اگر کوئی اس کو نہ کرے، یعنی اس کو ادا نہ کرے، تو وہ اللہ کے گناہ کا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد ہے سنت۔ سنت وہ عبادت ہوا کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہو، یعنی ہر وہ کام جس کو لازم تو نہ ہو، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اس کو ادا کیا گیا ہو، جس کو ہماری جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، یہ مثال کے طور پر ہم دیں گے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں ہر حال میں کی ہے، وہ سفر میں، حضر میں، اور بیماری میں اور تندرستی میں کی ہے، تو اس لیے وہ سنت ہے، اس کا ادا کرنا یہ سنت کہا جاتا ہے۔ پھر آخر میں ہے نفل، یعنی ہر وہ کام جس کام کرنے کے لیے ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو، یعنی ہر وہ کام جو اگر ہم ادا کریں تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم اس کو ادا نہ کریں تو ہمیں کوئی گناہ، کوئی ملامتی نہیں ہوگی، تو وہ کیا ہے، وہ ہے نفل۔ تو یہ 3 اقسام ہیں عبادت کے، اور آخر میں یعنی اینڈ آف کہ اس میں اصل چیز عبادت میں ہے وہ اخلاص ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا عبادت میں نکھار آئے گا، اور جتنا اس میں اخلاص کم ہوگا، ریا زیادہ ہوگی، تو اتنا وہ عمل کمزور ہو جائے گا۔ تو اخلاص جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، ہر جگہ پر جتنی بھی عبادات ہے، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، جتنے بھی احکامات ہیں، تو اس میں سب سے پہلے عمل کا دخل ہوتا ہے۔ تو عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اخلاص، یعنی اخلاص سے جب عمل کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اور جو اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ تو آج کے لیے یہ سبق کافی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے، اور آن لائن کلاس میں پھر اس کے بارے میں سوالات بھی کریں گے، اور بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال آئے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔